جی ویلکم ناظرین، ہم لاء کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ جناب محمد محمود احمد کلاسرا صاحب موجود ہیں. سر ہم نے گفتگو کی، جیسے جو پرابلم تھی کچھ اس پہ ڈسکشن دی کی ہم نے، آپ نے اس پہ بھی اپنی رائے دی. جو خواتین ہیں، ویمن لائرز ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر کیا خواتین کو آنا چاہیے؟ اور خواتین کو آنا چاہیے کیا ان کو جو ہے ایک جو میل ڈومیننس ہے وہ تو نظر نہیں آتی یہاں پہ؟ اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پروفیشن نو ڈاؤٹ میل ڈومیننسی کا شکار ہے. اس پروفیشن میں آپ دیکھیں جو زیادہ اپرچونٹیز ہیں یا جو زیادہ فلو ہے وہ تو میلز کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو ریفارم کیسے کرنا ہے. میں اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوں، وہ اکیڈیمیا ہو یا لیٹیگیشن ہو، کہ ہمیں اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ فیمیل لائرز کمفرٹیبل نہیں ہیں پروفیشن میں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم میل لائرز کے لیے ایک طرح کی گالی ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ہماری کریڈیبلٹی کو چیلنج کرو. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریفارم کیسے کرنا ہے. تو اس کو ریفارم کا میں آپ کو سمپل سا ایک چیز بتاؤں کہ اگین گو بیک ٹو دا ریلیجن. دین ہمیں جو موریلٹی بتاتا ہے، ورک پلیس ایتھکس دیتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ہمیں وی آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو اسٹیئر دیم، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اپنا کام کرو. وی شوڈ رسپیکٹ دیم. جو ہمارا کلچر کہتا ہے، جو ہماری ٹریڈیشنز، ہمارا جو دین کہتا ہے، ہمیں اس لیول کی رسپیکٹ خواتین کو او کرنی ہے. کیونکہ آئی وڈ سے کہ اسلام سے بڑا پرو وومن دین کوئی ہے نہیں. اگر ہے تو آپ میرے سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جتنے رائٹس اور جتنی رسپیکٹ اسلام دیتے ہیں عورت کو. پھر دیکھیں جس طرح آئی ریممبر کہ ایئر 2002 کے اندر اراؤنڈ ریفارمز لائے گئے، 2003 کے اندر فیملی کورٹس کے اندر کوٹاز لائے گئے کہ جس کے مطابق جو عورتوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی. اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ ایک لائر کو یہ ایک آپ نے کانفیڈنس دے دیا کہ بینچ پہ خاتون ہی بیٹھی ہیں، وہ بہتر طریقے سے ان کی بات کو سن سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ایک پروپورشن اسٹیبلش ہو گئی. تو کئی سیٹس میں ان کو چاہیے کہ کوٹاز بنائیں تاکہ پتہ ہو کہ فار ایگزامپل اگر ہائی کورٹ کے آپ کے 60 ججز ہیں تو اگر اس میں 10 بھی آپ خواتین کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اب دیکھیں ہماری جو آنریبل چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی، شی از اے وومن، اور لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ شی بیٹلڈ فار اٹ. اگر آپ ان کی جرنی پوچھیں تو نو ڈاؤٹ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فلم لکھنے سے کم نہیں ہوگی جو ان کی محنت ہوگی اس چیز کے پیچھے. لائک وائز ہمارے سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز ہیں، ریسپیکٹڈ ججز ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ان کی ہم پہلی رسپانسبلٹی، پرائمری ڈیوٹی ہم لائرز، میل لائرز پہ آتی ہے کہ ہمیں ان کو انوائرمنٹ دینی ہے، ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی جیسے. اور اگر میں ایز اے لائر اگر اپنی بہن کو دماغ میں رکھ کے ورک پلیس میں ان لوگوں کو رسپیکٹ دوں گا تو آپ دیکھیں کتنا ایک خوبصورت کلچر پیدا ہو جائے گا. بالکل انڈیڈ. تو کتنی زیادہ وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے، نہ کہ ہم ایسا کنڈکٹ رکھیں وہ بیچاری بھاگی جائے. تو یہ ہمیں خصوصی طور پہ ہم میل لائرز کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے. اور اس پہ 100 دفعہ آپ لوگ کوئی لیگل ریفارمز لے آئے تو بیٹل تو کلچر کے اوپر ہے. بیٹل تو میری انر موریلٹی ہے جو الاؤ کرے گی میرے چیمبر میں کسی بھی فیمیل لائر کو ریکروٹ ہونے کے لیے یا وہاں رہنے کے لیے. تو دوسری بات اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کوٹاز رکھیں اس چیز کے لیے. اور پھر میل اور فیمیل یعنی آپ اگر وہ کو ورکر ہیں تو اس کے ایتھکس کیا ہوں گے. اس کے لیے بجائے فوٹو سنتھسس بتانے سے بہتر ہے کہ ایک 1 کلاس کے بچے کو یہ ایتھکس سمجھاؤ کہ what دین سیز اباؤٹ اٹ، what کلچر سیز اباؤٹ اٹ، تاکہ وہ گروم ہو کے اوپر آئے اور وہ اس چیز کو نیوٹرلائز کرے. ایک عورت کو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جینے کا حق دے، اس کو کام کرنے کا حق دے. ہماری تو ایک وہ بیچاری ہارڈ کنڈیشن فیس کر رہی ہے، دوسرا وہ کام کرنے آ رہی ہے، اور تیسرا ہم اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ غلط اپروچ سے ان کو وہاں سے بھگا دیں. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسپیس دیں. یہ ہمارے اوپر ہے ایز اے بڑا بھائی، اس کو اسپیس دیں کام کرنے کے لیے. سر اس میں جو جب اسٹوڈنٹ لاء کرتا ہے، کیونکہ جیسے میل ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں آپ،
تو جب مرد حضرات یہ لا کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے بعد جب لیٹ گیٹ ہوتا ہے، یا اس کے بعد جب بار کاؤنسل کی پولیٹکس میں آتے ہیں، کبھی آپ نے وٹنس کیا ہے پاکستان کے لیگل سسٹم کے اندر کوئی ایسی کاؤنسلنگ یا اویئرنیس ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے کی گئی ہو؟ دیکھیے اب تو ہمارے لاتعداد سب سے بڑی کاؤنسلنگ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کسی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بڑی کیا کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے کہ ہماری ایڈوکیٹ جنرلز کئی ویمن رہ چکی ہیں، کئی ججز ویمن رہ چکی ہیں، تو اس سے بڑی کیا کاؤنسلنگ ہے کہ آپ ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ جذبہ دے رہے ہیں کہ اگر ایک خاص خاتون آ سکتی ہے سیٹ پہ تو ہم کیوں نہیں. تو اٹس آل اباؤٹ کانفیڈنس، بالکل وہ رول ماڈل ہے. اور اگر پرسنلی مجھ سے پوچھے تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو، جب ان کا وہ ایلیویشن کی نیوز آئی تو میں بہت خوش تھا کہ یار اب ایٹ لیسٹ اب ہم سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں گے کہ جی، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی میرے خیال میں جسٹس ویمن ہے، ایسا ہی سر؟ جی بالکل جی، جو چیف جسٹس صاحب ہیں بالکل. اور بار الیکشنز کے اندر بھی میرے خیال میں بار الیکشنز میں بھی، اور بہت اچھی وہ آپ آئی وڈ سے کہ وہ میل سے زیادہ، بالکل، یعنی اگر آپ وہ غالباً ہماری سیکرٹری تھیں جو ہائی کورٹ بار کی، تو وہ ان کے ٹینیور کے دوران جو بار روم تھا وہ زیادہ صاف، زیادہ آرگنائزڈ اور زیادہ بہتر رہتا تھا ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو میل ہمارے حضرات تھے. بالکل سر. اچھا، اس میں ایک کلائنٹیج جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے. ہم نے تو لائرز کی بات کی، جو خواتین لائرز ہیں، کلائنٹیج بھی جو ہے اس میں خواتین کی ہیں. بہت سارے کیسز ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز کے ساتھ ساتھ ریپ کے کیسز ہیں. تو ایک جو ہے وہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب یہ کیسز سنے جاتے ہیں کورٹس کے اندر، اور جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں تو وہ اوپن کورٹ میں سنا جاتا ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ریفارمز کی کیا ضرورت ہے؟ عمر یہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس کے لیے ویٹ کر رہا تھا اور آپ نے قدرتی سوال کر لی ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آئی ریمبر جسٹس قاسم خان، اس ٹائم وہ ہی واز لائک 4th اور 5th وہ سینیورٹی کی لسٹ میں تھے، اور وہ کرمنل کے کیس کوئی صبح 9 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا ہائی کورٹ کے اندر. تو میں اپنے سینئر کے ساتھ پیش ہوا، تو وہاں ابھی ہمارا کو 16-17 نمبر کیس تھا، تو دوسرے جو تھے وہ ایک 4th نمبر پہ نا ایک ریپ کیس کال ہوا. تو میں ابھی مجھے وکالت کیے یا ہائی کورٹ کی وکالت کیے بھی 1 سال صرف ہوا تھا. تو میں وہ 100 بندے صبح کے ٹائم ہوتے ہیں، تو مائک پہ جو پروسیکیوٹر تھے اور جو ڈیفینس کاؤنسل کے لائر تھے، وہ تو جج صاحب نے جو SOPs ہوتی ہیں اس کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق کہا جی آپ FIR پڑھیں، جو طریقہ ہوتا ہے. تو اس عورت کے سامنے جو وکٹم تھی، اس کے سامنے جی دوبارہ وہ پوری FIR پڑھی گئی، اینڈ پورا لائک آپ کہہ لیں کہ جو کورٹ روم تھا وہ اس کو سن رہا ہے. خیر وہ تو پروفیشنلزم کی بیس پہ اس کو پراپر سیریسنس کے ساتھ سن رہا ہے، ود نو جوک اینڈ اینی تھنگ، اللہ معاف کرے. لیکن شی واز اگین ٹراماٹائزڈ جو اس کے ساتھ ہوا. ایک تو مین واقعہ ہو گیا، دوسرا آپ اس کو بار بار FIR پڑھ کے ٹراماٹائز کریں گے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ یار کیا ہی اچھا ہو کہ ایک تو یہ اس کو ڈبل بینچ سنیں، ایک میل لائر ہوں، ایک میل جج ہوں، اور ساتھ ایک فیمیل جج ہوں. اور دوسرا یہ وہی ایز آڈینس ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں باہر نکالا جائے، صرف کنسرنڈ جو لوگ ہیں وہی ہوں. بالکل. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک وکٹم ہے، اگر ریپ وکٹم ہے، اس کے بھائی کے سامنے بھی آپ کیوں اس FIR کو پڑھیں؟ دیٹ از رانگ. اس پہ ریفارم ہونا چاہیے. بالکل. اور ایسے کئی اور کیسز ہیں جس کے اندر جو خاص طور پہ جو فیمیل کے اگینسٹ جو کرائمز ہوتے ہیں، ایسڈ اٹیکس کے کرائمز آپ دیکھ لیں، جو آپ نے ہیرسمنٹ کی بات کی، آپ نے ریپ کی بات کی، تو اس کے اندر بھی ذرا تھوڑا سا اسپیشل پروسیجرز فالو کرنے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا سینٹیمنٹس کے ساتھ بھی چلنا ہے، ہمیں ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں صرف قانون کا ترازو نہیں بیلنس کرتے رہنا. قانون کا ترازو بیلنس کرو گے تو سرٹینٹی از ناٹ دا سولوشن. پروویژن آف جسٹس اور ان کا خیال رکھنا، وکٹم کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے اگر کورٹ میرج ہوتی ہے تو کورٹ میرج کے بعد تو دوسری پارٹی جو ہے وہ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ FIR کرا دیتی ہے. تو جب وہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو جو خاتون ہے
جو لڑکی ہے وہ پریشرائزڈ ہو جاتی ہے اوپن کورٹ کے اندر, یا جب جو ہے جو پریشر اس کو کورٹ کے اندر مل رہا ہوتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے. کورٹ میرج سے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے ڈیٹین کیا ہوا ہے. اس حوالے سے بھی بالکل یہ جو سچ ہے اس میں سچائی ہے اس میں بالکل لائک اگین ایک کیس میں جج صاحب نے ذرا سخت لہجے میں اس عورت سے پوچھا کہ ہاں بھائی پسند کی شادی کر کے آئی ہو, تو وہ کنفیوز ہو گئی. تو جج صاحب نے اس عورت کو اس کی ماں کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ کلیئر نہیں ہو, اور باہر جا کے جو ہوا اس عورت کے ساتھ وہ کورٹ کی ویسینٹی میں اس کی فیملی اس پہ آپ کہہ لیں کہ ٹارچر وغیرہ وائلنس وغیرہ اس پہ ایگزرٹ کرنا شروع کر دی, نہ کہ گھر جا کے کرتے. تو اس پہ ریفارم ہونا چاہیے. اب لا بڑا کلیئر ہے, لا اس طرح سے کلیئر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جی بالغ ہیں تو آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہو, کورٹ کی پروٹیکشن بھی ہے. لیکن پھر یہاں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی کردار آتا ہے کہ اگر ایک نکاح ہے تو کیوں آپ ایف آئی آر کا پرچہ دے رہے ہو, کیوں آپ ایف آئی آر وڈ سے کہ کیوں آپ ایک گواہ کا پرچہ دے رہے ہو. تو آدھے سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا, جس طرح آپ کے ہمارے سابق چیف جسٹس تھے, ہی واز فرام اے کرمنل لا بیک گراؤنڈ, تو ہی سیڈ 90% ایف آئی آرز ان پاکستان آر فارجڈ, وہ بنائی جاتی ہیں. تو خود اندازہ لگا رہے ہیں. تو لہٰذا پروٹیکشن ہونی چاہیے اس عورت کے لیے جو پسند کی شادی کرنی چاہتی ہے, بالکل اس کا حق ہے. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب یہاں میں آپ کو ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہیں, آئی وڈ سے کہ یہاں لٹریسی کی بات آ جاتی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی کی بات آتی ہے, فیوڈلزم ایک فیکٹر آ جاتا ہے, پاورٹی کے فیکٹر آ جاتے ہیں, ایسے لاتعداد فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم لیگل کنسیڈریشن کے ساتھ ساتھ سوشل کنسیڈریشن کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. تو ہمیں اگر لیگل سسٹم کو ریفارم کرنا ہے تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہمیں سوشل ریفارم کے ساتھ ڈیمانڈ کرنے ہیں. لیکن یہاں میں ایک چیز لازمی کوٹ کروں گا, جس طرح مجھ سے سوال ہوتا ہے, ہم جورسپروڈنس کے اندر فیمنزم پڑھتے ہیں, تو یہاں مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جی فیمنزم, میں کہتا ہوں دیر از نو نیڈ فار اٹ. آگے بڑا آڈینس میں اگر فیمیل ہو تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ وائی دیر از نو نیڈ فار اٹ. جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کنسٹرکٹیو فیمنزم چاہیے. اب کنسٹرکٹیو فیمنزم جس طرح ملتان میں نے ایک دفعہ دیکھا, وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر. اگر عورت پہ وائلنس ہوگی, دین بھی کہہ رہا ہے, اپنا سسٹم بھی کہہ رہا ہے نہ کرو, اگر ہوگی وائلنس پھر وہ عورت کہاں جائے گی؟ کیا اپنے میکے میں جا کے باتیں سنے گی, یا اس کا اسٹیٹ اس کا میکا بن جائے گا؟ تو وہ بڑا اچھا ایک سینٹر تھا جس میں پراپر فیسلٹیز دی گئی ہیں, گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے رہی ہے اس ادارے کو. یہ ہے فیمنزم. اس طرح کے کنسٹرکٹیو سٹیپس لینے اور ہمیں عورت کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کرنا ہے. لیکن جب عورت کا سٹیٹس آتا ہے تو میرے دماغ میں تو آپ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذہن میں آتا ہے, اور آپ ہل جاتے ہو کہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. تو اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے نا, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا سٹیٹس ذہن میں رکھیں گے, تو پھر ہم جتنے لینیئنٹ ہو جائیں گے وومن رائٹس کے لیے, وہ آپ اور میں بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں. سر اس میں تو جیسے آپ نے کنسٹرکٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, تو یہ کام تو سر ہے کہ جو لیجسلیشن کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے صرف انٹرپریٹیشن کرنا اس کی. سر آپ یہ جو ویمن پروٹیکشن ایکٹس آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن خاصا نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے میرج کی بات کی, میرج کے اندر بھی بہت سارے ایمبیٹس ہوتے ہیں, جیسے ہم نے وہ ایج کے حوالے سے, یا جو ہے ہم بات کرتے ہیں ڈاور کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس میں لا جو ہے میرے خیال میں ابھی تک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, یا ابھی تک جو ہے اویئرنیس نہیں ہے بہت سارے علاقہ جات کے اندر, جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب ہو گیا, بلوچستان ہو گیا. تو اس حوالے سے پارلیمنٹ اور جو لیجسلیشن کے جو ادارے ہیں ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اکیلی اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی, اکیلی اسٹیٹ تو جنگ میں نہیں لڑ سکتی, تو ریفارمز کہاں ہم کریں گے؟ تو اس پہ وہی والی بات ہے کہ اسٹیٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ ہوگی تو ریفارم ہوگا. اسٹیٹ بہت اچھے لاز بنا لیتی ہے, لیکن جب وہ لا سوسائٹی پہ لگتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اربن سینٹرز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رورل ایریاز, جہاں نہیں ہے کوئی بندے, کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے, نہ دین کو دیکھا ہے نہ ورلڈ ایجوکیشن کو دیکھا ہے, وہاں مسئلہ آتا ہے, وہاں لیپس آتا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزوں کی پارٹنرشپ رہے گی عوام کی ود اسٹیٹ, پھر ہی ریفارم آتے ہیں. ایز آئی سیڈ کہ اٹس اے اسٹرگل اگینسٹ دا مائنڈ سیٹ. تو جب مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا تو آدھی باتیں ویسے ٹھیک ہو جائیں گی.
اچھا سر، اس کے بعد آپ نے اب پارلیمنٹ کی بات کی، ایکٹس کی بات کی، جو اسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک ایکٹ پاس ہوا تھا لائرس کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے لیے اب جو خبر آ رہی ہے کہ اسپیشل کورٹس بنائی جا رہی ہیں. لائرس جو پہلے بدنام زمانہ ہے وہ ہم سوسائٹی میں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، تو وہ لائرس کے لیے آپ اس کو اوور پروٹیکشن نہیں سمجھتے؟ کیا لائر کی پہلے پروٹیکشن نہیں ہو رہی؟ کیا جو اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وکیل نہ سنگل پہ رکتا ہے، نہ وکیل جو ہے کوئی لا کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے آپ پروٹیکشن بنا رہے ہیں؟ کیا لا کو پہلے پروٹیکشن نہیں ہے؟ اس والے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، انفورسمنٹ آف لا از دا آل ریمیڈی جو ہے، وہ لائر ہو، وہ پارلیمنٹیرین ہو، میٹر نہیں کرتا. آخر ہمارا سسٹم اتنا ویک کیوں ہے کہ ہمیں علیحدہ لا بنانا پڑ گیا؟ ہم ادھر کوئی جینڈر کلاسیفیکیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم لائرس کی ہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کا نظام ہی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے. اگر لائر پروٹیکشن ایکٹ ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن آبویسلی پھر جو اس کے گارڈینز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس کا مس یوز پھر ان کی ذمہ داری ہے، دے شوڈ انٹروڈیوس اٹ، لیکن ایٹ دا رسک کہ بھائی آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے اس کا مس یوز. ٹھیک ہے سر. سر میں آنا چاہوں گا، ایک بی زیڈ یو کا ایشو ہے، اس پہ آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. ملتان بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے حوالے سے وہاں کے اسٹوڈنٹس کا تقریباً 2019 کے بعد یہ ایشو بنا ہے کہ وہاں کے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو بین کر دیا گیا پاکستان بار کونسل کی طرف سے. تو وہ اسٹوڈنٹس آج تقریباً 4 سے 5 سال ہونے کو ہیں، ان کے کیسز ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور ان کے نہ جو کسی کا سال رہتا ہے، کسی کا 2 سال رہتا ہے، اس کے ایگزامس نہیں لیے جا رہے ہیں. ان بیچارے اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے سر؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ادھر ایک بار کاؤنسل کے عہدیدار نے کہا تھا کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس پاور کا استعمال کرے. جب پاور کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پاور کے استعمال سے ہی کئی لوگوں کے رائٹس انفرنج ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو آپ نے سوال کیا، بار کاؤنسل نے اس کو ٹیک اپ کیا. بار کاؤنسل کا پورا ہال ہے جو پی زیڈ یو کے ریکارڈ سے بھرا ہوا ہے. میں نے اس ہال کو دیکھا ہے کہ جتنی زیادہ تعداد میں فائلز ہیں. آپ نے جو بات کی ہے، اٹ از مور لائک اے کوسچن آف پینڈنسی آف جسٹس. تو اس کے لیے اب تو خیر اس سٹیج پہ اگر میں کہوں کہ خاص طور پہ یہ جو جب نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو بیک لاگنگ کے لیے پہلی دفعہ آپ کے ججز ملتے ہیں، کاؤنسل ملتی ہے فار ایڈریس دا ایشو آف بیک لاگنگ آف کیسز، پہلی دفعہ. تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ میجر فیکٹر یہی ہے کہ کئی آپ کے سابق چیف جسٹس صاحبان رہ چکے ہیں who are more like politicians، جو کیمرہ کے سامنے بہت ان کو اچھا لگتا تھا. جب انہوں نے کام کر لیا تو پھر جب یہ ایک سکینڈل سامنے آیا تو حق تو یہ بنتا تھا کہ منتھ کے اندر اندر اس کی ڈیسیژن آ جاتا، کلیئرٹی آ جاتی. تو وہ پھر اگین وہی بات ہے کہ پینڈنگ ہے. لیکن آبویسلی کورٹس اور اب اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی حد تک یہ سیٹل ہوگا، بڑی جلدی ہوگا. ٹھیک ہے سر. ایک اور ایشو بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو فریش لائرز بنتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے سول کرنا ہے، سول لیٹیگیشن کی طرف جانا ہے. ایک کہتا ہے میں نے کرمنل لیٹیگیشن کی طرف جانا ہے. کچھ کہتے ہیں کارپوریٹ کی طرف جانا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں لا کرنے کے فوراً بعد کیا اس چیز میں پڑھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ ہم کس فیلڈ میں جانا ہے، یا صرف اوور آل لیٹیگیشن پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، لا کرنے کے بعد 2 سال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان 2 سالوں میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، بالکل فارغ ہو کے اپنے اس طرح کام دھیان نہیں دے رہا ہوتا. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جو نیسیسری اپرینٹسشپ ہے اس میں جانا چاہیے. اپنا لا گیٹ، سی لا، دوسری ریکوائرمنٹس، بی وی سی، ان سب کی طرف آپ کو کمپلائی کرنا چاہیے، اور 6 منتھس کے اندر اندر مینیج کرنا چاہیے کہ آپ اپنا لائسنس لیں. اس کے بعد شروع میں آپ کبھی بھی ایک طرف نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف ہونا بھی غلط ہے. آئی وڈ ریکمینڈ کہ، اور یہ میرا اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کو پہلا سال ایک آپ کہہ لیں کہ ایک آل راؤنڈر پریکٹس کرنی چاہیے، جس میں آپ آئی وڈ سے کہ فیملی لا بھی دیکھ رہے ہوں، سول بھی دیکھ رہے ہوں، کرمنل بھی دیکھ رہے ہوں. اس سال کے اندر اندر آپ اپنی آبزرویشن کو بہت کلیئر رکھیں، کیونکہ آپ کی انر سائڈ خود ایک خاص ڈسپلن کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے گی. اگر میں فار ایگزامپل کرمنل کا کیس تیار کروں گا، مجھے اس کے اندر انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا، تو میں کرمنل کا کیس ڈسکس کرنا، اس کی طرف زیادہ پڑھنا چاہوں گا. کیونکہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ون گو میں کو بیٹھنا پڑتا ہے، 8-10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو جو شوق کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو شوق وہ آپ کو سال بعد خود ہی پتہ چل جائے گا، کوئی آپ پہ امپوز نہیں کر سکتا وہ شوق. سال بعد آپ خود ہی کہو گے جی میں خاص لا پڑھتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے.
میں بور نہیں ہوتا, مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں اور کینلی اس چیز کو ایکسپلور کروں, تو وہ چیز ہوگی جس کو میں کہوں گا کہ آپ کو پرسو کرنا چاہیے. آگے آپ کی قسمت, آگے وہ اب بچوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ کہ ایک تو یہ تو ورلڈلی ہو گیا, دین آپ پڑھیں سورہ الم نشرہ کا ترجمہ پڑھیں. یہ بچوں وہ اتنا بڑا ہمارے لیے گائیڈنس ہے, اتنا بڑا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوڈ آف کنڈکٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے سر اس میں ایک اور کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا. کچھ اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی باہر چلے جاتے ہیں, لا کر کے آتے ہیں, وہ جب ادھر آتے ہیں تو ان کو یہاں کے سسٹم کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جو ہے یہاں کی لٹیگیشن, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں ہماری مادری زبان اردو میں بھی دیکھی جاتی ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا میسج ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس چیز کو؟ دیکھیں اس حوالے سے میرے ٹیچر رہ چکے ہیں بیرسٹر شرجیل عدنان شیخ, انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. کانٹریکٹ لا کی کلاس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہیں جی اکرم شیخ صاحب, بڑے ریناؤنڈ لائر ہیں وہ, اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ سٹنگ جج ہیں ہائی کورٹ کے, راحیل کامران شیخ صاحب. انہوں نے کہا ہم دونوں بھائی LLM اور بیرسٹری کر کے, جب پرانا لاہور کا ایئرپورٹ ہوتا تھا, جب ہم لینڈ کیے تو ہمارے والد صاحب ہمیں ریسیو کرنے آئے, تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا آپ کیونکہ آپ بیرسٹرز بن گئے ہیں, فیئر انف, آپ بڑے قابل ہو گئے ہیں, لیکن اب اس ڈگری کو ہمیشہ پاکٹ میں رکھنا, مائنڈ میں نہ رکھنا. دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے بات کی. یہ مین بات ہے. جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یار یو آر نو بڈی, جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں گے ٹو دا پروفیشن, ٹو دا ہارڈ ورک, پھر آپ تماشا دیکھیں. اسکائی از دا لمٹ. بالکل ایسے ہی سینئر لائر سے ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ لا کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائر بن بھی جائے تو ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے. دے آر ہمبل, دے آر ہمبل. ٹھیک ہے, اب جتنے بڑے لائرز کی اگزامپل لیں, آپ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ لطیف کھوسر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کو ایسے فیل کروائیں گے جیسے آپ بڑے ہیں. ان کا اتنا اورا ہے, ان کا اتنا ایک ہمبلنس ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے بیرسٹرز کی بات کی, اپنے اساتذہ کی بات کی. لا کرنے کے بعد اب یہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو ڈیسیژن لینا بھی بڑا جو ہے نا پرابلم بن جاتی ہے کہ LLM کیا جائے کہ بار کیا جائے. اگر LLM کیا جائے وہ پاکستانی LLM کیا جائے کہ باہر سے جا کے کیا جائے. اگر باہر سے کرنا ہے تو UK سے کرنا ہے, USA سے کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سر بتائیں گے؟ دیکھیں ایک ڈگری ضروری ہے, وہ کوئی انڈر گریڈ کے بعد وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی اکیڈیمیا زیادہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیسک ورک کرنا چاہ رہے ہیں, ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ گو فار LLM. یا ایون کارپوریٹ سائڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ میں, جرنل LLM نہیں, اسپیشلائزڈ فیلڈ میں آپ LLM کریں. لیکن اگر آپ لٹیگیشن پرسو کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بارٹ لا کی ڈگری ہے دیٹ از مور ان کمپلائنس ود دیٹ ایتھکس, کہ آپ کو کلائنٹ کانفرنسنگ بتائی جا رہی ہے, سول لٹیگیشن بتائی جا رہی ہے, کرمنل سول ایویڈنس بتایا جا رہا ہے, آپ کو پریکٹیکل یا ووکیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیونکہ کئی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ بار کر کے واپس آتے ہیں تو میں ان میں گریجول فرق محسوس کرتا ہوں جو میں LLM کے بعد نہیں کرتا, کہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے جو ایتھکس ہیں, جو ووکیشنل سکلز ہیں, یا ایڈوکیسی سکلز ہیں, یا ڈرافٹنگ سکلز ہیں, بہت بہتر ہوگی. تو یہ ایک دو پرسپیکٹیو ہیں. اس کے بعد امریکن LLM آئی وڈ سے کہ اگر مجھ سے پرسنلی پوچھو تو آئی وڈ سے کہ وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہوگا. اس پہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈائیورسٹی ہے, زیادہ ورسٹائل ہے وہ, تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن کوئی بھی ڈگری ہو, لیکن اگر آپ اسے فل محنت کے ساتھ اس کو پرسو کر رہے ہیں تو فیئر انف. سر کچھ اسٹوڈنٹس بجٹ ان کا جو ہے لو ہوتا ہے, تو پاکستانی LLM کے بارے میں کیا؟ بہت اچھی چیز ہے, بالکل کریں وہ آئی وڈ, جیسے میں نے کہا کہ ایک ہائر ایجوکیشن کی ڈگری لازمی پرسو کرنی ہے, تو یہاں سے بھی رہ کے آپ بہت اچھا اسکل سیکھ سکتے ہیں. آپ ڈسٹنٹ لرننگ کے تھرو کر سکتے ہیں, لوکلی کر سکتے ہیں, تو وہ بہت اچھی آپشن ہے ان کے لیے کہ وہ آپ کو ایک ڈگری بھی ایڈ ہو جاتی ہے آپ کے پروفائل کے اندر, اور اس پہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے, اور آپ کا ٹائم بھی اس طرح سے ضائع نہیں ہوتا. آپ اپنی ساتھ ساتھ پیرالل اپنی جو پریکٹس ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ پرسو کر سکتے ہیں. بالکل وہ بھی. سر اس میں LLM کی جو ہم نے بات کی اس میں آپ نے کہا کہ اسپیشلائزڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں, کوئی کرمنل میں کرتا ہے, کوئی کارپوریٹ میں کرتا ہے. LLM ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے. ہیومن رائٹس اور LLM پھر وکیل, ان کا کیا تعلق ہے؟ ہیومن رائٹس میں وکیل کیا اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے؟ زیادہ جو ہم دیکھتے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو زیادہ تر ہیومن رائٹس میں ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے.
لیکن اب ہیومن رائٹس ایک اتنا وائڈ کانسیپٹ ہے, میں تو یہاں تک کہوں گا پورا قانون ہی ہیومن رائٹس ہے. اگر آپ کرمنل لا بھی پڑھ رہے ہیں, آپ ہیومن رائٹس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, سول کے اندر بھی, کارپوریٹ کے اندر بھی, تو ہیومن رائٹ ایک اتنی ورسٹائل فیلڈ ہے. تو اگر آپ ایل ایل ایم ہیومن رائٹس کر رہے ہیں تو یہاں اس کے لیے کئی آپ کے مواقع ہیں, اور آج کل تو جتنا ہمارے مسائل ہیں تو ہیومن رائٹ تو میرے خیال ہے سب سے ڈسکس ہونے والی چیز ہے. تو وہ بھی ایک بہت اچھے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس میں اپنا کیریئر پرسو کرنے کے بعد وہ لٹیگیشن کر رہے ہیں, رائٹس پہ بات کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے کئی اینیمل رائٹس کے لا تک بنے ہیں, ان کے کئی اور ڈسپلنس کے اندر رائٹس کی کانسیپٹس آئے ہیں, تو وہ ان کی آبزرویشنز بہت اچھی ہیں. پھر آپ کئی این جی اوز کو آپ انگیج کر سکتے ہیں اس معاملے میں. تو ایل ایل ایم ہیومن رائٹ بھی ایک پورا ایک پروفیشن ہے, آپ اس کو ایک اکیڈیمک ڈگری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے سر. سر ہم مائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. کوئی آخری میسج آپ کا اسٹوڈنٹس کے لیے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, لا کا اسٹوڈنٹ ہے, کسی بھی فیلڈ کا, آپ کا آخری ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات تو آئی وڈ سے کہ اپنی جو ہارڈ ورک ہے اس کو کمپلیمنٹ کرو ود اے ڈریم, نمبر 1. نمبر 2, اپنے استاد کو وائزلی چوز کرو. آپ جو ہو, آپ 5 سال بعد اپنے استاد کی ہی جھلک ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھ لیں اپنے استاد آپ کا پھر جو ہوگا, جو وہ کر رہا ہے وہ آپ کرو گے 5 سال بعد. آپ اس کو انٹینشنلی کہو یا ان انٹینشنلی کہو. تیسرا, موٹیویٹڈ رہو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, لیکن محنت کے بعد. صرف خدا بھی کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز چھوڑ دو. تو یہ ایک بیسک سی چیزیں ہیں. بقایا ایک لائف ہے, اس پہ اس کو امپیکٹ ڈالو. پتہ چلے کہ یار آپ تھے, 2 آپشنز ہیں, یا اس دن کو سو کے گزار دو یا اس کو پلان کر لو. ہمارے ادھر آدھے سے زیادہ بچے کیا ہوتے ہیں, وہ لیک آف موٹیویشن کا شکار ہیں. وہ بس کبھی سو کے ٹائم گزار دیں گے, کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. ان سے کبھی کسی نے بیٹھ کے بات ہی نہیں کی کہ بھائی لائف ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے, دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. جب آپ کو آپ کا مقصد سمجھ آ گیا, پھر آپ رک نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں انسان میں بہت پوٹینشیل ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو آپ نے ایک ڈٹرمنیشن میں کنورٹ کرنا ہے. اتنی سی بات ہے, اور یہی سکسیزفل اور لوزرز میں نشانی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر محمود کلاسرا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین, جیسے آپ نے سنا کہ لا کی فیلڈ جو ہے وہ ایک وسیع فیلڈ ہے. اگر اسٹوڈنٹ یہاں پہ محنت کرے, جیسے سر محمود کلاسرا صاحب نے کہا کہ اس میں جو ہے اسکائز از اے لمٹ, اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, بہت سارے آپ کو ایکسپوجرز, ایڈونچرز دیکھنے کو ملیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال کلاسرا صاحب نے بھی بتائی کہ قائد اعظم جنہوں نے اس پاکستان کو جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھارا وہ بھی لائر تھے. علامہ محمد اقبال وہ بھی لائر تھے. بہت سارے ایسے جو ہے لیونگ لیجنڈس بھی ہیں جو لائرز ہیں, اور وہ ایز اے پیٹریوٹ, ایز اے پاکستانی وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.